الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس عظیم ترین آیت مبارکہ میں ہمارے معبود حقیقی کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے۔ وہ کیسا ہے، اس کا علم اور قدرت و طاقت کیسی ہے، یہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں وضاحت سے مل جائے گا۔ احکام خداوندی کے درمیان معبود حقیقی کا تعارف بڑا ہی معنی خیز ہے کہ جس ہستی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا وہ ہستی ایسی ہے کہ وہی بہترین اصول بنا سکتی ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا؟ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ صرف وہی بہترین نظام زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ کیا اس کا علم اس کمال درجہ کا ہے کہ وہ ہمارے تمام حالات کو جانتا ہے کہ ہم اگر پردوں میں بھی اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں اور اپنے شواہد بھی مٹانے کی کوشش کریں تو وہ پھر بھی ہماری تمام خلاف ورزیوں کو جانتا ہے، اور اس کی قدرت و طاقت اتنی کامل و مکمل ہے کہ وہ جب چاہے اور جسے چاہے پکڑ لے، کوئی اس کی پکڑ سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ تو ان باتوں کے جوابات ہمیں اس آیت میں ملیں گے اور اپنے رب کا پورا تعارف ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا اب ذرا اس ہستی کا تعارف سن لیجئے اور پھر سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ جب اس جیسا کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، یعنی وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اس ہستی اور اس ذات عالیہ کا نام ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لفظ کا معنی ہے کہ جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہو، یعنی ہر قسم کے کمالات جس ہستی میں موجود ہوں اور وہ ہر قسم کے نقائص، کمزوریوں اور محتاجیوں سے بالکل پاک ہو، مبرہ ہو، ایسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ لہذا یہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کا معنی اور مفہوم آیت نمبر 21 کے ضمن میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں پھر کہ انسان کسی ہستی کے علم اور قدرت کو کامل اور مکمل سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو شعوری طور پر اس ہستی کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ تو وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ذرا کیسا ہے دیکھیے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین دو صفات ہیں، الحی القیوم۔ الحی اللہ کی حیات، اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ از خود زندہ ہے۔ اس کی حیات حقیقی ہے، ایسی زندہ اور باقی رہنے والی ذات ہے کہ جس پر فنا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ He is the first and last، هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کائنات میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، کبھی یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنی تمام صفات اور کمالات کے ساتھ موجود تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ کائنات پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب کائنات کی کوئی چیز بھی نہ تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ یہاں سے اپنی سوچ کو ذرا آگے بڑھائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خود بنا دیا، اور کائنات کو بنانے میں
اس کا کوئی شریک ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کوئی ہو تو شریک ہو نا، جب کوئی موجود ہی نہیں تو شریک کیسے؟ تو اس ہستی نے ہر کسی کو وجود بخشا. تو یہاں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے کمالات اور صفات کی جامع ہے، اور اس ذات میں کسی قسم کی کمزوری اور محتاجی نہیں ہے. تو کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات انسانوں سمیت اس ذات نے ہر کسی کو وجود بخش دیا. القیوم، مخلوق کو قائم رکھنے والا. یہ لفظ قیوم مبالغے کا صیغہ ہے جو قیام سے نکلا ہے. اس کے معنی ہے خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا. لفظ قیوم میں اس کے ہمیشہ باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے. یہ خود بھی قائم ہے اور تمام مخلوقات کو تھامنے والا ہے، کائنات کا نگران ہے، منتظم ہے. اس کے بغیر کسی چیز کی بقا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. الحی القیوم، ان دونوں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی اسی ہستی کی محتاج ہے. جس طرح سایہ اصل چیز کا محتاج ہوتا ہے، اصل چیز ہو تو سایہ ہوتا ہے، نہ ہو تو سایہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے کہیں زیادہ یہ کائنات اللہ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ از خود الحی ہے اور بقیہ تمام کائنات کے لیے القیوم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم کہتے جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان کن حالات سے دوچار ہوتے تو یہ دعا بار بار مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب اگلا حصہ دیکھیے آیت کا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند. یہ جو نیند سے پہلے جو دماغی اعصاب میں سستی آتی ہے اسے اونگ کہتے ہیں. اونگ نیند کا پیش خیمہ ہے، نیند کے ابتدائی آثار ہیں. کسی پر اونگ یا نیند کا وقت آ جائے تو وہ اس وقت میں چیزوں کی حفاظت اور نگہداشت سے قاصر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قیوم ہے، خود قائم رہتے ہوئے تمام کائنات کو ایسے تھامنے والے ہیں کہ کسی قسم کی تکان اور سستی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس کے علم و قدرت اور اس کی وسعتوں کو انسان اپنے محدود پیمانوں سے نہ ناپے، کیونکہ یہیں سے پھر شرک کی راہیں کھلتی ہیں. اگلا حصہ دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کائنات میں جو میٹیریل اور اجزاء نظر آ رہے ہیں یا جن اجزاء اور میٹیریل سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ تخلیق جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے وہ سب اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے. وہی زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے. تو جب سب کچھ یہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے؟ جب یہ سب کچھ پیچھے معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے میں اور اس کائنات کو تھامنے، سنبھالنے اور قائم رکھنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اور یاد رکھیے، اجازت بھی اس کو ملے گی جس پر اللہ راضی ہو جائیں گے، اس کے لیے ملے گی. کسی کی کوئی سفارش تو تب کرے جب اللہ کو اس کے کچھ اعمال معلوم ہو اور کچھ اللہ سے پوشیدہ رہ گئے ہوں، پھر کوئی دوسرا کھڑے ہو کر حقیقت حال سے آگاہ کرے. یہ صورتحال تو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اس لیے اگلے جملے میں فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور اعلانیہ اور خفیہ سب جانتا ہے. یہ ماضی، حال اور مستقبل، یہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے. اور جو دن قیامت شفاعت ہوگی، انبیاء اور حفاظ وغیرہ جو شفاعت کریں گے وہ اس بنیاد پر نہیں کریں گے کہ اللہ کو بندے کے کردار معلوم نہیں ہے،
یا اللہ تو سزا دینا چاہتا ہے مگر انبیاء اس کو چھڑا کر لے جائیں گے، اس انداز میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ قرآن میں اسی زبردستی کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور رد کیا گیا ہے۔ البتہ شفاعت تب ہوگی جب اللہ اجازت دیں گے، اور اجازت اس کے لیے دیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہاں، جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ کوئی نبی شفاعت کرے، کوئی ولی کرے، کوئی حافظ کرے، تو اس شفاعت کرنے والے کی عظمت اور شان کا اظہار ہوگا۔ اگلا حصہ دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے مگر وہی جو وہ اللہ چاہے۔ یعنی کسی پر اللہ کے علم کی جو راہیں کھلتی ہیں وہ سب اسی کی سکھائی ہوئی ہیں۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی اس کی کرسی اقتدار زمین و آسمانوں سے بھی وسیع ہے۔ اس اقتدار کو سنبھالتے ہوئے، نگرانی کرتے ہوئے اس کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لہذا آگے فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اور اس پر بھاری نہیں ان دونوں کی حفاظت۔ اب آگے آخری جملے میں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا تعارف کروایا جائے، جس کے کمالات کی کوئی حد نہ ہو، اس کا پورا تعارف کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ تو بس اتنا ذہن میں رکھو کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تو یہ ہے وہ رب کائنات جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت اور شان و شوکت اور ہیبت اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔